نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم معزز مکرم سامعین اکرام، ہر مسلمان کو خصوصاً یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسے جو کچھ بھی دولت و ثروت ملی ہے اس کا اصل مالک وہ خود نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی حقیقی مالک ہے، اور اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ملکیت میں بطور نیابت تصرف کرنے کا حق دے رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے اور اسی کی قدرت کی بنا پر ہمیں یہ نعمت میسر آئی ہے، تو اگر وہ اپنے بندوں کو یہ حکم کرتا کہ وہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیں تو ہمیں شکایت اعتراض کا کوئی موقع نہ تھا، کیونکہ اس کی چیز ہے، وہ جہاں چاہے جتنی چاہے خرچ کروائے۔ مگر یہ بھی اس کا فضل ہے کہ اس نے جہاں ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پورا مال خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ کچھ حصہ خرچ کرنا ضروری قرار دیا۔ قرآن کریم میں جہاں بھی انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے وہاں من تبعیضیہ لا کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ سارا مال خرچ کرنا مطلوب نہیں ہے بلکہ کچھ حصہ دینا کافی ہے، اور ساتھ میں اس طرف بھی توجہ دلائی کہ ہم تمہارا مال نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے اسی میں سے تھوڑا سا حصہ لینا چاہتے ہیں تاکہ دینے والے کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ دیکھیے ارشادات خداوندی ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اسی طرح وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اسی طرح وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ اسی طرح سورہ نحل میں ہے وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور اسی طرح سورہ ابراہیم میں ہے وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، سورہ انفال میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سورہ حج میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اسی طرح سورہ حدید میں وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ۔ ان جیسی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا، ہوشیار کیا کہ زکوٰۃ وغیرہ اس کا جو حکم دیا گیا ہے یہ حکم کوئی ٹیکس نہیں ہے کہ اسے بھاری سمجھا جائے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنی ہی دی ہوئی ایک امانت تم سے مانگ رہا ہے، لہٰذا اسے دینے میں تمہارے دل پر کوئی تنگی اور بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ بوجھ یا تنگی تو اس وقت ہوتی جبکہ تمہاری ذاتی کوئی چیز تم سے مانگی جاتی۔ اب آگے بڑھتے ہوئے ایک اور بات کی طرف میں توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ پہلے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقے کی قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ صدقے کا مال کسی جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے ایک آگ آتی اور آ کر اسے جلا کر خاکستر کر دیتی، بھسم کر دیتی، گویا کہ صدقے کا مال کسی دوسرے بھائی کے کام میں نہیں آ سکتا تھا بلکہ اس کا آگ سے بھسم ہو جانا ہی اصل مقصود سمجھا جاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے قصے کے ضمن میں اس طرف اشارہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، جب دونوں نے اللہ کے نام کی ایک نیاز پیش کی، ایک قربانی پیش کی، اور ان میں سے ایک کی تو مقبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی۔ اس کے ذیل میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل میں اختلاف ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں اللہ کے دربار میں صدقہ پیش کرو، سو جس کا صدقہ قبول ہوگا وہی حق پر سمجھا جائے گا۔ چنانچہ حابیل نے بکری کا بچہ پیش کیا جو قبول ہو گیا، یعنی آسمانی آگ نے اسے جلا دیا، اور قابیل نے غلہ وغیرہ پیش کیا جو قبول نہیں کیا گیا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَنَزَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْ قِرْبَانَ حابیل وَكَانَ ذَلِكَ عَلَامَةَ الْقُبُولِ وَكَانَ أَكْلُ الْقِرْبَانِ غَيْرَ جَائِزٍ فِي الشَّرْعِ الْقَدِيمِ وَتَرَكَتْ قِرْبَانَ قَابِلَ فَغَضِبَ۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آگ نے اتر کر حابیل کی نیاز کو کھا لیا
اور یہ قبولیت کی نشانی تھی، اور صدقہ خیرات کا کھانا پہلی شریعتوں میں جائز نہیں تھا، اور آگ نے قابیل کی نیاز چھوڑ دی جس کی وجہ سے وہ غضبناک ہو گیا۔ اور بعض احادیث سے بھی اسی مضمون کا علم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت مرحومہ پر یہ کرم اور یہ فضل فرمایا کہ اس سے زکوٰۃ کی شکل میں وصول کیا ہوا مال اسی کے ضرورت مند افراد پر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں صدقات کے مصارف الگ سے بیان کیے گئے ہیں کہ کہاں کن کن لوگوں پر یہ زکوٰۃ خرچ کی جائے گی، اور حدیث میں فرمایا گیا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، مالداروں سے لے کر فقیروں کو دیا جائے گا، یہ زکوٰۃ کا مال مالداروں سے لے کر فقیروں کو دیا جائے گا۔ اس حکم کی وجہ سے زکوٰۃ دینا اور آسان ہو گیا کہ ہم اپنے مال کو ضائع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے ہی بھائیوں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ اپنے محتاج بھائی کی حاجت روائی پر صرف کرنا، خرچ کرنا، دراصل اللہ تعالیٰ ہی کو دینا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص سے سوال کرے گا کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا پھر تو نے میری مزاج پرسی نہ کی۔ تو وہ شخص حیرت سے پوچھے گا کہ اے میرے رب، بھلا میں آپ کی کیسے عیادت کرتا، آپ تو سارے جہانوں کے پروردگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، پھر بھی تم نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اگر تم اس کی عیادت کو جاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ عرض کرے گا اے پروردگار، بھلا میں تجھ کو کیسے کھانا کھلاتا، تو دونوں جہاں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ کو یاد نہیں میرا فلاں بندہ تجھ سے کھانا مانگنے آیا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تو نے اس کو کھانا کھلا دیا ہوتا تو اس کو میرے پاس پاتا۔ اور آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے پانی نہیں پلایا۔ وہ عرض کرے گا میں آپ کو کیسے پانی پلاتا میرے رب، آپ تو خود رب العالمین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا مگر تم نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تم اسے پانی پلا دیتے تو اس کو میرے پاس پاتے، یعنی یہ عمل خیر میرے پاس محفوظ رہتا، اس کی حفاظت میں کرتا۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جو کچھ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، زکوٰۃ دیں گے، صدقہ دیں گے، جو کچھ ہم اللہ کے نام پر خرچ کریں گے وہ اللہ کے پاس محفوظ رہے گا، اور اللہ کو پانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے، اس کو ہمیں بہت ہی اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ كتاب الله دستوري